اس کہانی پہ آپ سن کے آپ کو ہنسی بھی آئے گی، ماتم بھی کرنے کو دل کرے گا عورت کی عقل پہ۔ ہمارے ڈسکے کے پاس نا ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے وڈالہ سندھو۔ وڈالہ سندھو کے بارے میں مشہور ہے کہ جہاں کی لڑکیاں کبھی بھی سسرال میں نہیں بستی، کیسے بھی کر کے نا آہستہ آہستہ شوہر کو یا تو میکے لے جاتی ہیں یا میکے کے پاس لے جاتی ہیں۔ کہانی سچی ہے۔ وڈالہ سندھو کی لڑکی تھی بیگ والے کے پاس کسی علاقے میں، وہاں پہ اس کی شادی ہوئی تھی۔ جو لڑکا تھا پہلے سعودی عرب میں تھا، اچھے پیسے کماتا تھا، یہاں پہ کوئی رنگ کا کام تھا اس کا کوئی، تو وہ اپنی نا بہن بھائی کی بڑی مدد کرتا تھا۔ شادی کے بعد بھی بہنوں کو خرچہ بھیجتا تھا، بھائیوں کو بائک لے کے دی، اس کے پیٹرول کا خرچہ بھی وہ برداشت کرتا تھا، ماں کو نئے کپڑے، ہر مہینے جوتے، کوئی خرچہ کرتا تھا۔ اب اس کی بیوی کو بڑا برا لگتا کہ کمائی میرے میاں کی اور کھا یہ لو رہے ہیں۔ اپنے شوہر سے آہستہ آہستہ نا لڑائی کرنا شروع کر دی۔ اب تو ہمارے بچے ہو گئے ہیں، آپ کچھ تو خیال کریں، ان کو کھلائی جاتے ہیں، وہ کل کو آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ کر دیں گے۔ اپنے بچوں کے لیے سیونگ کریں، جمع کریں، کوئی دکان لے لیں، کوئی پلاٹ لیں، کوئی زمین لے۔ میرے گاؤں میں سسرال میں بتاتی ہے کہ میرے میکے میں وہاں پہ نا ایک گھر بک رہا ہے، ایک ساتھ دکان بھی آگے، وہ خرید لیں، بڑا بعد میں فائدہ ہو جائے گا۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وہ کبھی بھی لڑتا نہیں بیوی سے، غصہ نہیں کرتا تھا۔ اور وہ نا جب گھر میں زیادہ تو میں شروع ہو گئی تو لڑکے نے سوچا کہ گھر کے حالات نہ خراب ہو جائیں، چھٹی لے کے آ گیا۔ چھٹی بھی لمبی چھٹی لے کے، سال کی چھٹی لے کے آ گیا۔ تو وہاں پہ جب دیکھتا ہے گھر کے حالات اس کی بیگم نے خراب کر رکھے ہیں، اس کو پورا یقین ہو گیا سارا قصور میری بیگم کا ہے۔ وہ ویسے ہی حسد کرتی جلتی ہے۔ وہ جب باہر سے بھی جب چیزیں لے کے آیا نا، بہنوں کے لیے، بہنوں کے بچوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، اپنے ماں کے لیے، خالہ کے لیے، سب کے لیے سامان لے کے آیا۔ اس کے لیے بھی سامان لے کے آیا، اس کی بہن کے لیے سامان لے کے آیا، اس کی ماں کے لیے سامان لے کے آیا، پر وہ اس کو نہیں نظر آ رہا۔ جو اس کے لیے سامان لے کے آیا نا، کوئی چاکلیٹ، گفٹ، سب کوئی تقسیم کیے جا رہے۔ وہ کہتی ہے دیکھ تو اپنی بہنوں پہ لٹاتا ہے، یہ آ جاتی ہیں گھر میں، ہفتہ ہفتہ پڑی رہتی ہیں، ان کو اپنا گھر نہیں ہے، یہاں کیوں آتی ہیں؟ منع کرو ان کو، ورنہ میں منع کر دوں گی۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کر لیں گے، غصہ بھی نہ کرتا۔ اب اس کو نا یہ ٹیوشن لے رہی تھی پیچھے وہاں سے، اب اس نے کوئی چیز خریدنی ہے نا، اس نے بچوں کے کپڑے خریدنے ہیں تو جی وڈالے سے خریدنے ہیں، وہاں کا بازار بہت اچھا ہے۔ کچھ سونے کی بالیاں بنانی ہیں تو وڈالے سے بنوائیں گے، وہاں کے سنجارے بہت اچھے ہیں۔ کوئی چیز شاپنگ کرنی ہے، پلاسٹک کے برتن بھی خریدنے ہیں تو وڈالے سے خریدنے ہیں، بچوں کے پیمپر بھی خریدنے ہیں وڈالے سے خریدنے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ اچھی بیوی ہے میری، یہاں پہ سمڑیال ہے، ساتھ اور بھی علاقے ہیں، وہاں اتنے بڑے بڑے بازار ہیں، وڈالے کا بازار کوئی اسپیشل بازار ہے؟ پر وہ کہنا، اور بندے سے کہ وہاں پہ پلاٹ لے لے، وہاں پہ گھر لے لے، بس کسی طرح نا اس کے پیچھے وڈالہ پہنچ جائے۔ بندہ برداشت کرتا رہا، اور کب تک برداشت کرتا؟ ایک دن اس کے سامنے اس کی بہن کی بے عزتی کر دی، ہمارے گھر آگے کے پڑی رہتی ہیں، اپنا گھر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ بھائی نے تھوڑا نا، جو اس کا شوہر تھا، اس نے ڈانٹا اپنی بیوی کو کہ شرم کرو، جب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تم کو پورا دے رہا ہوں، تمہارا حق پورا دے رہا ہوں، تم نے جو ڈیمانڈ کیا ہے، جو کپڑا چاہیے، کہیں باہر کھانا ہے، پورا ادا کر رہا ہوں نا، تو تم کیوں میری بہن سے بحث کرتی ہے؟ اس نے دو چار سب سنائی نا اس کو، اور سنا کے وہ کہیں باہر چلا گیا۔ باہر گیا ہے تو دوستوں کے ساتھ کہیں اور چلا گیا کھانے کے لیے۔ اس کو پیچھے واٹس ایپ پہ میسیج آتا ہے کہ میں جا رہی ہوں اپنے بچوں کو لے کے پیکے، اب تو سنبھال گھر، جو کرنا کر۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ گھر آتا ہے، دیکھتا ہے وہ بہنیں وغیرہ تو اپنے گھر چلی گئی ہوتی ہیں اس سے پہلے، گھر میں وہ اب اکیلا ہی ہے، نہ بہنیں ہیں نہ اور ہے کوئی، اس نے اپنا علیحدہ گھر بنا رکھا تھا۔ تو اب سوچتا کروں تو کروں کیا؟ 2-4 دن گزرے تو اس نے نا پلان بنایا، پرنٹنگ پریس پہ گیا، وہاں پہ جا کے نا اپنا شادی کارڈ چھپوایا، پرنٹ کروایا، بازار گیا ہے، شیروانیاں پہن کے نا 2-4-5 شیروانی پہن کے تصویریں کھینچی ہیں، اور اپنی بیوی کے گھر سب سے پہلا کارڈ بھیجا اپنی بیوی کے گھر میں، اور ساتھ نا واٹس ایپ فوٹو بھیج دی ہیں۔ جب کارڈ نائی لے کے گیا ہے، ان سے ساتھ رکا دیا تھا کہ آپ چاہے مجھ سے ناراض ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ میرے رشتہ دار ہیں، بس میری شادی میں لازمی آئیے گا۔ اور جب بیوی نے واٹس ایپ پہ پکچر دیکھی ہیں، اس پہ لکھا تھا نیچے کہ ان میں سے کون سی شیروانی مجھ پر سوٹ کرتی ہے۔ اب تو جناب ساس بہو جناب دونوں کے ہاتھ پاؤں تو پھول گئے، یہ تو الٹا پڑ گیا، یہ تو ہمارے قابو آ ہی نہیں رہا بندہ۔ وہ جناب وہاں سے وہ ساس بہو جناب، اس کی سالی، سالہ ہار، سسر،
انہوں نے گاڑی کرائی ہے، پہنچ گئے، اسی دن گھر پہنچ گئے جب انہیں کارڈ ملا تھا۔ وہ ترلے اور محنت، ہاتھ جوڑے، پاؤں پڑے، لڑکی کہ میں آئندہ کچھ نہیں کرتی، بس یہاں بس آئندہ میں میرے پاس سوکن مت لا تو۔ وہ کہتا نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ میری بہنوں سے پرابلم ہے، میری ماں سے پرابلم ہے، میری ماں بہنوں کے پاس جا کے رہنا شروع ہوگی تمہاری وجہ سے، تو میں نے ایک لڑکی سے بات کی ہے، وہ کہتی ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، تمہاری بہنیں آئیں گھر میں جو مرضی کھائیں، تو ان کو جتنا مرضی دے، تو اس سے میری بات ہو گئی، وہ بات ڈن ہے، تو بھائی اپنے گھر جا۔ وہ کیا ترلا منت، آخر جو عورت ہے نا وہ راہ راست پہ آ گئی، اور یہ سارا اس نے ڈرامہ کیا تھا بندے نے۔ اس لیے کہہ رہا تھا اس کہانی پہ آپ کو ہنسی بھی آئے گی اور عورت کی عقل پہ ماتم کرنے کو بھی دل کرے گا۔ بس بندے کے پتر بنو، ایک بار اپنے پاؤں پہ سٹینڈ لے کے دیکھو، عورت کی مجال کیا ہے، وہ ٹیڑھی مڑی ہو جائے۔ آپ کے پاس بھی دماغ ہے، عورت کی مکاری لیتی ہے، ماں سے اپنی بہنوں سے مکاری لیتی ہے، وہ پڑھائی کرتی ہے، اب تو پڑھے پڑھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت سے افسر بنایا ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت مرد میں زیادہ ہے، تو چڈو مت بن جایا کریں، لائی لگ مت بن جایا کریں، اپنے دماغ استعمال کریں، عورت کو اپنے پیچھے لگائیں۔ واقعے کے بارے میں آپ کو سن کے کیسا لگا، کمنٹ باکس میں رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔